السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک کافی گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی کتاب کے پیش لفظ کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی، کون سی کتاب؟ کتاب کا عنوان ہے باتیں میرے مراد کی۔ اسے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے لکھا ہے۔ اچھا، باتیں میرے مراد کی۔ جی مصنف ہیں ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب، جی۔ اور یہ کتاب 2007 میں شائع ہوئی تھی۔ 2007 کی؟ جی اور قیمت بھی آپ نے بتائی تھی؟ جی، اس وقت 800 روپے تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ سلسلہ عظیمیہ کی ایک معروف تصنیف ہے۔ اوہ، تو یہ ایک روحانی سلسلے سے وابستہ ہے؟ بالکل، سلسلہ عظیمیہ ایک روحانی سلسلہ ہے اور اس کتاب کو ہم ملفوظات کہہ سکتے ہیں۔ ملفوظات یعنی بزرگوں کے اقوال اور گفتگو؟ جی ہاں، جو ان کے مریدین یا قریب رہنے والے جمع کرتے ہیں۔ اور مصنف نے کتاب کا انتساب بھی بہت خاص کیا ہے۔ کس کے نام انتساب؟ لکھا ہے ان صاحب نظر، زندہ دل اور روشن فکر دوستوں کے نام، جنہیں اپنے مراد کے طرز فکر حاصل کرنے کی جستجو ہے۔ واو، بہت خوبصورت۔ آج ہم پوری کتاب پر تو نہیں، لیکن صرف اس کے پیش لفظ پر بات کریں گے۔ دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کن خیالات کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیش لفظ کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ پیش لفظ شروع ہی ایک بنیادی انسانی کیفیت سے ہوتا ہے۔ مصنف اسے شعور کی مزاحمت کہتے ہیں۔ شعور کی مزاحمت؟ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی انسان اکثر ان چیزوں سے آپ کہیں گھبراتا ہے یا کتراتا ہے جو اصل میں اس کے اپنے فائدے کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی عام بات لگتی ہے۔ بالکل، اور اس کی مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں بھری پڑی ہے۔ پیش لفظ میں بھی ذکر ہے۔ مثلاً؟ جیسے بچے، کتنے بچے ہیں جو انجیکشن سے نہیں ڈرتے یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے، حالانکہ علاج تو ضروری ہے۔ صحیح کہا۔ یا پہلی بار اسکول جانے کی گھبراہٹ؟ جی، یا حجام کی کینچی کا ڈر۔ اور یہ صرف بچپن تک نہیں ہے، ہم بڑے ہو کر بھی صبح سویرے اٹھنا جانتے ہیں کتنا فائدہ مند ہے، مگر الارم بند کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ تو روز کا معمول ہے۔ سچ بولنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ نجات اسی میں ہے۔ یہ سب مصنف کے مطابق اسی شعور کی مزاحمت کی شکلیں ہیں۔ یہ شعور کی مزاحمت کا جو تصور ہے نا، یہ واقعی بڑا کلیدی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک گہری انسانی نفسیات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل۔ کہ ایسا کیوں ہے بھائی؟ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارا اپنا ہی شعور اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہی جو ہمارے اندر موجود ہے۔ صحیح۔ پیش لفظ کی یہ بات فوراً ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا، یہ صرف چھوٹی موٹی باتوں تک نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ زندگی کے بڑے اہم فیصلوں میں، خاص طور پر جب کوئی روحانی یا ذاتی ترقی کی راہ نظر آتی ہے نا، تو یہ مزاحمت سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ اور شاید تھوڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ یہی مزاحمت ہماری بہتری کی راہ میں سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ بالکل۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ مفید ہے، لیکن ایک انجانا سا خوف، ایک گھبراہٹ ہمیں قدم اٹھانے سے روک دیتی ہے۔ یہ گویا اپنی ہی ذات سے ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور پیش لفظ اس بات کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی قدرت مہربان ہوتی ہے، زندگی میں کوئی ایسی شاہراہ، کوئی ایسا موقع سامنے آ جاتا ہے جو ہمیں بہتری، بلندی، خیر کثیر کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ جی۔ لیکن عین اسی لمحے انسان ایک عجیب کشمکش میں پڑ جاتا ہے، بے یقینی، گھبراہٹ، دماغ میں سوال گھومنے لگتے ہیں، کیا یہ واقعی میرے لیے ہے؟ ہاں۔ کیا میں اس قابل ہوں؟ ہاں۔ اس راہ پر چلوں یا نہ چلوں؟ یہ تو بہت ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اندرونی جنگ تیز ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہے وجدان، یعنی اندر کی گہری آواز، ایک احساس جسے ہم انٹیوشن کہتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کہتا ہے ہاں یہی وہ راستہ ہے جس کی تلاش تھی، اسی کے لیے تو اتنی مشکلیں اٹھائیں۔ مگر دوسری طرف اچھا کیا کہتی ہے عقل؟ وہ سوال اٹھاتی ہے، اس کی کیا سند ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ کہیں یہ کوئی نیا فریب تو نہیں؟ اچھا، کیا پتا اس سے بہتر کوئی اور راستہ آگے مل جائے؟ یوں عقل جو ہے وہ احتیاط کے نام پر محرومی کا سامان کرنے لگتی ہے۔ یہ وجدان اور عقل کی کشمکش یہ زندگی کے فیصلہ کن لمحات میں بہت نمایاں ہوتی ہے نا؟ بہت زیادہ۔ وجدان ایک دم پرجوش، یقین سے بھرپور قدم اٹھانے کو کہتا ہے، جبکہ عقل سارے خطرات گنوا کر پیچھے ہٹنے کو کہتی ہے۔ جی۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف روحانی سفر کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کیریئر بدلنا ہو، کوئی نیا رشتہ شروع کرنا ہو، یا کوئی بڑا چیلنج قبول کرنا ہو، ہر جگہ یہ اندرونی کشمکش موجود ہے۔ ہر جگہ۔
اور پیش لفظ کے مطابق اس کشمکش کے لمحے میں جب آپ شعور کی مزاحمت کو شکست دے دیں، عقلی دلیلوں اور خدشات سے اوپر اٹھ جائیں جی اور اپنی باطنی رہنمائی یعنی وجدان پر بھروسہ کر کے قدم اٹھا لیں، تو یہ قدرت کا فیضان اور اللہ کی کرم نوازی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں انسان حساب کتاب سے نکل کر یقین کی وادی میں داخل ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہے یہ انتخاب، مگر مصنف کے نزدیک یہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل۔ اور جب انسان اس کشمکش پر قابو پا لیتا ہے، کسی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے وہ کیا؟ رہنمائی کا۔ پیش لفظ اس بات پر زور دیتا ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے صرف رہنما یعنی رہبر کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا، بلکہ اس کی ہدایت پر ثابت قدم رہنا یعنی استقامت دکھانا اور وفاداری کا مظاہرہ کرنا بھی لازمی ہے۔ استقامت اور وفاداری؟ جی، یہ دو شرطیں استقامت اور وفاداری فلاح اور ہدایت پانے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بات تو بہت اہم ہے۔ اور اسی استقامت، وفاداری اور یقین کی طاقت کو واضح کرنے کے لیے پیش لفظ میں ایک بہت ہی آپ کہیں غیر معمولی اور دلچسپ کہانی سنائی گئی ہے۔ اچھا، کہانی ضرور سنائیں۔ ایک سیدھا سادھا بھولا بھالا آدمی تھا۔ وہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر کلہاڑی سے اسی شاخ کو کاٹ رہا تھا۔ ارے، یہ کیا بات ہوئی؟ جی ظاہر ہے، جب شاخ کٹتی تو اس نے خود بھی نیچے گرنا تھا۔ بالکل۔ اتفاق سے وہاں سے ایک چور کا گزر ہوا۔ چور؟ جی، ایک چور۔ اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس آدمی کو ٹوکا، ارے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ جس شاخ پر بیٹھے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو، جب یہ کٹے گی تو تم بھی دھڑام سے نیچے گرو گے، احتیاط کرو۔ معقول بات کہی چور نے تو۔ لیکن اس سادہ لو آدمی نے سنی انسنی کر دی، کہنے لگا تم جاؤ اپنا راستہ لو، مجھے میرا کام کرنے دو، تم کیا جانو۔ اوفو۔ چور کندھے اچکا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی شاخ ٹوٹی تو وہ گر گیا ہوگا؟ وہ آدمی واقعی دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اوہو۔ گرتے ہی چوٹ تو لگی، لیکن اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ وہ آدمی جس نے مجھے ٹوکا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اچھا؟ وہ ضرور کوئی پہنچا ہوا بزرگ، کوئی صاحب نظر تھا جسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں گرنے والا ہوں۔ کمال ہے، چور کو بزرگ سمجھ لیا۔ جی، یہ خیال آتے ہی وہ درد بھول کر اٹھا اور اس چور کے پیچھے بھاگا، اسے جا پکڑا، اس کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی بات نہ مانی، مجھے سزا مل گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ آپ جو کہیں گے وہی کروں گا، آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، آج سے آپ ہی میرے پیر و مرشد ہیں۔ یہ کہانی کا موڑ تو بڑا معنی خیز ہے۔ یہ اس شخص کی سادگی تو دکھاتا ہی ہے، جی، لیکن اس سے زیادہ اس کے اندر جو رہبر کی تلاش کا شدید جذبہ چھپا تھا وہ سامنے آ گیا۔ بالکل۔ ایک چوٹ، ایک پیشگوئی کا سچ ثابت ہونا اس کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک اجنبی اور وہ بھی ایک چور اس میں اپنا مرشد دیکھ لے۔ صحیح۔ یہاں یہ سوال بہت شدت سے ابھرتا ہے کہ کیا رہبر کی اصلی حقیقت اہم ہے یا مرید کے یقین کی طاقت؟ بڑا سوال ہے یہ۔ اس شخص کے نزدیک تو چور کی حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس کے لیے تو وہ ایک پہنچا ہوا بزرگ تھا جس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ جی، یہ نقطہ بھی غور طلب ہے کہ بعض اوقات انسان کی اپنی طلب اور یقین اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے لیے رہنمائی کا سامان پیدا کر لیتا ہے، چاہے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں۔ بالکل ممکن ہے۔ اس شخص کا یقین اتنا فوری اور کامل تھا کہ اس نے چور کو بھی شاید حیران کر دیا ہوگا۔ بالکل، کہانی آگے بڑھتی ہے، چور تو پریشان ہو گیا، یہ کون گلے پڑ گیا؟ ظاہر ہے اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم میرے مرید ہوئے، اب ایسا کرو یہاں بیٹھو اور بس یہ ذکر کرتے رہو۔ کوئی بھی ذکر بتا دیا ہوگا۔ جی، بس جان چھڑانے کے لیے، یہ کہہ کر وہ تو اپنی راہ چل دیا۔ لیکن وہ بندہ جسے اب اپنا مرشد مل چکا تھا، جی، پوری سچائی، لگن اور نہایت ذوق و شوق سے اسی جگہ بیٹھ کر اس ذکر میں مشغول ہو گیا جو اس کے مرشد نے بتایا تھا۔ کمال کی لگن تھی۔ وہ سالہ سال اسی ایک ذکر پر کاربند رہا۔ اس کی سچی لگن اور استقامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذکر کے انوار یعنی اس کی روحانی روشنی اور اثرات بڑھنے لگے۔ اچھا، ذکر کا اثر ہونے لگا؟ جی ہاں، یہ انوار اتنے طاقتور ہو گئے کہ عالم بالا میں فرشتے بھی متوجہ ہو گئے۔ فرشتے؟ جی، فرشتوں نے کوشش کی کہ اس بندے کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ جسے وہ اپنا ہادی اور رہبر سمجھ کر یہ سب کر رہا ہے وہ تو محض ایک عام چور ہے۔ او،
تو انہوں نے بتایا اسے؟ لیکن جب بھی فرشتے اس کے قریب آتے یا اس کے دل میں یہ خیال ڈالنے کی کوشش کرتے، وہ اسے شیطانی وسوسہ سمجھتا اچھا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ذکر میں اور زیادہ مشغول ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یقین دیکھیں اس کا۔ جب انوار کا ذخیرہ بہت بڑھ گیا اور فرشتوں کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ بندہ اپنی لا علمی میں نقصان نہ اٹھا لے، تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا گیا۔ انسانی شکل میں؟ جی، فرشتے نے آ کر اسے سمجھایا، اے اللہ کے بندے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں خبر دینے آیا ہوں کہ جسے تم اپنا مرشد سمجھتے ہو وہ کوئی کامل ولی یا بزرگ نہیں بلکہ ایک معمولی چور ہے۔ اگر تم واقعی معرفت اور سلوک کی راہ پر چلنا چاہتے ہو تو کسی صاحب کمال کامل رہنما سے نسبت جوڑو تاکہ تمہاری محنت ضائع نہ ہو۔ اب یہاں مرید کا رد عمل، یہ کہانی کا نقطہ عروج ہے۔ بالکل۔ اس کا یقین اتنا پختہ، اتنا غیر متزلزل ہو چکا تھا کہ اس نے فرشتے کی بات کو بھی اپنے مرشد کی کرامت اور عظمت کی دلیل بنا لیا۔ جی ہاں۔ بجائے شک کرنے کے، اس کا یقین اور بڑھ گیا۔ کیا جواب دیا اس نے؟ اس نے فرشتے کو جو جواب دیا وہ حیران کن ہے۔ کہنے لگا، سبحان اللہ، میرے مرشد کی عظمت اور مرتبے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! کہ آج ان کے طفیل مجھ جیسے گناہگار ناچیز بندے کو اللہ کے ایک معصوم فرشتے سے روبرو بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کمال ہے یہ تو۔ پھر کہنے لگا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ میرا امتحان لینے آئے ہیں۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، اس امتحان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ برائے مہربانی تشریف لے جائیں اور مجھے میرا حال پر چھوڑ دیں۔ یہ جواب تو لاجواب ہے۔ وہ فرشتے کے انکشاف کو اپنے مرشد کے خلاف ثبوت نہیں سمجھ رہا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ الٹا اسے اپنے مرشد کی پہنچ اور روحانی طاقت کا کرشمہ قرار دے رہا ہے۔ یہ یقین کی انتہا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس واقعے پر مزید غور و فکر یا بحث میں نہیں پڑتا۔ وہ فوراً امتحان سے گریز کرتا ہے اور واپس اپنے ذکر میں گم ہو جاتا ہے۔ جی۔ اس کا تمام تر فوکس صرف اپنے عمل، اپنے یقین اور اپنے مرشد پر مرکوز ہے۔ بالکل۔ کہانی کا اختتام اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ وہ کیا؟ فرشتے نے واپس جا کر سارا ماجرا عالم بالا میں بیان کیا۔ تب ارباب قضاء و قدر، یعنی وہ ہستیاں جو تقدیر کے معاملات اور فیصلے کرتی ہیں، جی، کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس ایک بندے کی سچی لگن، اس کی کامل استقامت اور اس کے غیر متزلزل یقین کی خاطر کیا فیصلہ کیا؟ اس کے مرشد یعنی اس چور کو ہی حقیقی معنوں میں ایک روحانی بندہ بنا دیا جائے، اسے وہ مرتبہ عطا کر دیا جائے جس کا گمان اس کے مرید کو تھا۔ ہے؟ چور کو ولی بنا دیا؟ جی ہاں۔ پیش لفظ اس کہانی سے یہی سبق اخذ کرتا ہے کہ دیکھو ایک بندے کی استقامت اور وفاداری میں کتنی طاقت تھی۔ واقعی۔ اس نے نہ صرف اپنا نصیب سنوار لیا بلکہ اپنے مرشد جو حقیقت میں چور تھا کی بھی اصلاح کا سبب بن گیا اور اس کے درجات کی بلندی کا باعث بھی ٹھہرا۔ گویا مرید کے کامل یقین نے مرشد کی حقیقت کو بدل دیا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ یہ کہانی یقیناً استقامت اور وفاداری کی اہمیت کو ایک بڑے ڈرامٹک انداز میں پیش کرتی ہے، لیکن اگر ہم اسے گہرائی میں دیکھیں نا جی، تو یہ یقین کی اپنی طاقت کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ کیا یقین، اگر وہ کامل اور سچا ہو، اپنی حقیقت خود تخلیق کر سکتا ہے؟ کیا نتائج کا انحصار نیت اور لگن پر زیادہ ہے بجائے اس کے کہ بنیاد کتنی مضبوط یا صحیح ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جو اس کہانی کو محض ایک قصہ ہونے سے آگے لے جا کر ایک گہرے غور و فکر کا موضوع بنا دیتے ہیں۔ یہ خیال کہ آپ کا یقین حقیقت کو بدل سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ یقین کسی غلط فہمی پر مبنی ہو، یہ بے وقت متاثر کن بھی ہے اور پریشان کن بھی۔ بالکل۔ اس غیر معمولی کہانی کے بعد پیش لفظ ایک اور نہایت اہم اور عملی سوال کی طرف آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جو رہبر اور مرید یا استاد اور شاگرد کے تعلق میں پیش آ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مرشد یا استاد سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے۔ غلطی؟ کیسی غلطی؟ چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، کوئی ایسا کام جو شریعت، اخلاق یا سماجی قانون کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں مرید یا شاگرد کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اوہو، یہ تو بہت اہم اور مشکل سوال ہے۔ بہت۔ پیش لفظ اس حوالے سے دو مشہور مقولے یا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ جی۔ پہلا،
خطائے بزرگان گرفتن خطا است، یعنی بڑوں کی بزرگوں کی غلطی پکڑنا یا اس پر گرفت کرنا خود ایک غلطی ہے، آداب کے خلاف ہے۔ یعنی احترام کا تقاضا ہے کہ نظر انداز کر دو؟ یوں سمجھیں جیسے بچہ والدین کی یا شاگرد استاد کی ہر بات پر انگلی نہیں اٹھاتا، ایک احترام کا تعلق قائم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نقطہ نظر؟ دوسرا یہ پیش کیا گیا ہے کہ جو استاد بتائے وہ کرو، جو استاد کرے وہ مت کرو۔ اچھا، مطلب تعلیم پر عمل کرو، شخصیت پرستی نہ کرو؟ جی، یعنی استاد کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہر ذاتی عمل کی پیروی کی جائے یا اسے اپنے لیے سند سمجھا جائے۔ مصنف یہ دونوں باتیں کہہ کر اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیتے، بلکہ اسے قاری کے غور و فکر کے لیے ایک سوالیہ نشان کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک انتہائی نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ان دونوں نقطۂ نظر میں اپنی اپنی جگہ وزن ہے۔ بالکل۔ ایک طرف رہبر یا استاد کے ساتھ ادب، احترام اور یقین کا رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر روحانی یا علمی سفر میں۔ جی ہاں۔ دوسری طرف حق اور سچ کی پیروی اور غلط بات کو غلط سمجھنے اور اس سے بچنے کا حکم بھی ہے۔ یہاں اندھی تقلید اور شعوری پیروی کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہے۔ صحیح۔ شاید اس کا جواب ہر فرد کو اپنی نیت، اپنی سمجھ بوجھ اور مخصوص حالات کے مطابق خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مرید یا شاگرد کی اپنی بصیرت اور ظرف کا امتحان ہوتا ہے۔ بالکل۔ پیش لفظ کا اسے ایک سوال کے طور پر چھوڑ دینا بھی اس کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ پیش لفظ کے آخری حصے میں مصنف ان بنیادی اور ازلی سوالات کا ذکر کرتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ سے بے چین رکھتے آئے ہیں۔ کون سے سوالات؟ یہ کائنات کیوں بنائی گئی؟ کیسے وجود میں آئی؟ میں کون ہوں؟ میرا وجود کیسے عمل میں آیا؟ وجودی سوالات؟ جی۔ میرے باپ دادا جو مجھ سے پہلے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے؟ فنا ہو گئے؟ فنا کا خوف؟ ہاں، اگر وہ فنا ہو گئے تو کیا میں بھی فنا ہو جاؤں گا؟ یہ فنا کا نیست و نابود ہو جانے کا خوف۔ یہ سوالات تو ہر سوچنے والے ذہن میں آتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات کی تلاش میں نکلنے والے لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کیسے؟ کچھ لوگ ہیں جو جان لیتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں ان کی جاننے کی پیاس اور بڑھتی ہے۔ اچھا۔ کچھ کم جانتے ہیں مگر اسی کم علمی پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو بالکل نہیں جانتے مگر سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو ان سوالات کو فضول، بیکار اور وقت کا ضیاع سمجھ کر چپ سادھ لیتی ہے۔ اچھا، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جان لیا تو کیا حاصل ہوا اور نہ جانا تو کیا نقصان ہوا، بس دنیا کی دوڑ میں لگے رہو۔ یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی وجود کے بالکل مرکز میں ہیں۔ فلسفہ ہو، مذہب ہو، سائنس ہو یا روحانیت، سب کہیں نہ کہیں انہی بنیادی سوالات سے نبردآزما ہیں۔ جی۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کتاب جس کا ہم پیش لفظ پڑھ رہے ہیں ان سوالات کو غیر ضروری کہہ کر نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ انہیں اپنی تحقیق اور گفتگو کا محور بناتی ہے۔ یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ سوالات انسانی فطرت کا حصہ ہیں اور ان سے جڑنا ضروری ہے۔ بالکل۔ پیش لفظ کے اختتام پر مصنف واضح کرتے ہیں کہ کتاب باتیں میرے مراد کی دراصل اسی کھوج، اسی تلاش کا ایک احوال ہے۔ اچھا، تو کتاب اسی بارے میں ہے؟ جی، یہ اس تحقیق اور تلاش کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح ہدایت اور رہنمائی کا انتظام ہوتا ہے، اس کی ایک کہانی ہے۔ اور خاص طور پر یہ اس ہدایت اور رہنمائی کے لیے مقرر کردہ ہستی یعنی مراد جو کتاب کا عنوان بھی ہے، جی، ان کے انداز فکر، ان کے تعلیم و تربیت کے طریقوں کو سمجھنے اور بیان کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے، اتنا ہی جتنا انسانی شعور اپنی محدودیت میں سمجھ سکتا ہے اور گرفت میں لے سکتا ہے۔ بہت خوب۔ یہ پیش لفظ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب نے پشاور میں 3 نومبر 2007 کو مکمل کیا۔ 2007 پشاور، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کریں، ہم نے باتیں میرے مراد کی کے پیش لفظ میں کئی اہم نکات دیکھے۔ جی، کافی گہری باتیں تھیں۔ انسان کی اپنی بہتری کے خلاف مزاحمت کا تصور، یقین اور استقامت کی وہ ناقابل یقین طاقت جو چور اور مرید کی کہانی میں نظر آئی۔ بالکل۔ رہبر اور مرید کے تعلق کی پیچیدگیاں اور نزاکتیں، خاص طور پر غلطی والے سوال پر۔
جی وہ بھی اہم نقطہ تھا۔ اور آخر میں وہ بنیادی وجودی سوالات جو ہماری انسانیت کی اساس ہیں۔ صحیح۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ پیش لفظ صرف کتاب کا تعارف نہیں ہے؟ نہیں، یہ خود ایک مکمل غور و فکر کا باب ہے۔ بالکل، یہ پڑھنے والے کو اپنے اندر جھانکنے پر اکساتا ہے، اپنی مزاحمتوں کو پہچاننے، اپنے یقین کی قوت کو ٹٹولنے، اپنے رہنماؤں سے تعلق پر غور کرنے، جی، اور زندگی کے بڑے سوالات سے منہ نہ موڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک حتمی غور طلب نقطہ شاید یہ ہو سکتا ہے جی، کہ پیش لفظ میں بیان کردہ استقامت اور غیر متزلزل یقین کی کہانی، وہ چور اور مرید والی، آج کے دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ آج کے دور میں کیسے؟ خاص طور پر آج جب معلومات کا سیلاب ہے، ہر چیز پر سوال اٹھانا، تنقیدی نظر سے دیکھنا ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ تو ہے۔ ایسے میں کیا کسی ایک بات یا شخصیت پر آنکھیں بند کر کے مکمل طور پر بغیر سوال کیے یقین کر لینا ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے؟ یا اس اندھے یقین میں چاہے وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، کچھ خطرات بھی پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ پیش لفظ ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بہت دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔ اس آپ کے اپنے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں۔